بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال کیا دی تھی ہم نے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن کو طلاق دی گئی ہے تو وہ 3 قروء عدت گزاریں گی۔ احناف نے کہا تھا 3 قروء سے مراد حیض، 3 حیض مراد ہے، اور شوافی کے نزدیک 3 طہر مراد ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس پر مزید مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ فیخرج علی ھذا حکم الرجعۃ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احناف کے نزدیک جب بندے نے طہر میں طلاق دی ہے، طہر میں طلاق دی ہے اور اس کے بعد طہر میں طلاق دی، تو شوافی کے نزدیک عدت کتنی ہے؟ 3 طہر ہے۔ جس طہر میں طلاق دی وہ اس کو بھی شمار کرتے ہیں عدت میں، اور اس کے بعد ایک حیض کے بعد پھر طہر آئے گا، پھر ایک حیض کے بعد پھر طہر آئے گا۔ تو حیض کتنے گزرے؟ 2۔ طہر کتنے گزر گئے؟ 3۔ تو چلو ایک آدھا ہی ہوا، لیکن ان کے نزدیک 3 گزر گئے۔ اب جب یہ تین طہر پورے ہو گئے، وہ طہر جس میں طلاق دی تھی وہ شامل کر کے 3 طہر پورے ہو گئے، تو شوافی کے نزدیک عورت کی عدت مکمل ہو گئی۔ احناف کے نزدیک عدت مکمل ابھی نہیں ہوئی، بلکہ اس تیسرے طہر کے بعد جو حیض گزرے گا تو پھر عدت پوری ہوگی۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو جائے گا احناف کے نزدیک کہ جب تین حیض پورے ہوں گے تو عدت ختم ہوگی۔ شوافی کے نزدیک پہلے عدت ختم ہو جائے گی جب 3 طہر پوری ہو جائیں گے، اگر اس نے طلاق طہر میں دی ہو تو۔ جو تیسرا طہر جو مکمل ہوا تو اس کے بعد ان کے نزدیک اب عدت مکمل ہو گئی ہے۔ وتصحیح نکاح الغیر و ابطالہ، احناف کے نزدیک بلکہ شوافی کے نزدیک جب 3 طہر پورے ہو گئے، عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو گئی تو آگے اس عورت کا کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ احناف کے نزدیک ابھی تک نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ تیسرا حیض مکمل نہیں ہوگا۔ تیسرے حیض کا 1 دن بھی رہتا ہے، 10 منٹ بھی رہتے ہیں، تو ابھی بھی وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ نکاح کرے اس کا نکاح ہوگا نہیں، نکاح حرام ہے۔ 2 مسئلے ثابت ہو گئے۔ تصحیح نکاح غیر، کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کرنا صحیح ہو جائے گا شوافی کے نزدیک، اور احناف کے نزدیک اس کا نکاح کرنا ابھی تک باطل ہے۔ وحکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق، جب شوافی کے نزدیک 3 طہر پورے ہو گئے، عدت مکمل ہو گئی، مرد نے عدت کا خرچہ، عدت کی رہائش اس خامند نے دینی تھی جس نے طلاق دی تھی۔ عدت کے دنوں کا خرچہ بھی اس پر لازم تھا اور رہائش بھی اس کے ذمہ لازم تھی۔ وہ اسی گھر میں رہتی، اس میں اس نے طلاق دی تھی، خرچہ وہ دیتا۔ لیکن احناف شوافی کے نزدیک جب 3 طہر پورے ہو گئے تو خرچہ ختم ہو گیا، رہائش کا جو مرد نے دی تھی وہ رہائش بھی ختم ہو گئی، اسی دن اسے گھر سے نکال سکتا، بھی نکل تو اب جہاں مرضی جا۔ لیکن احناف کے نزدیک ابھی تک اس کا تیسرا حیض ابھی باقی ہے، تو ابھی تک خرچہ بھی اس نے اگلے دنوں کا دینا ہے، حیض کا جو 10 دن ہے ان کا خرچہ بھی دینا ہے اور ان کی رہائش بھی اس نے دینی ہے۔ وحکم الحبس، اور حبس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عورت شوافی کے نزدیک جب تیسرا طہر پورا ہو گیا تو وہ گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن احناف کے نزدیک گھر سے نکل نہیں سکتی۔ حبس سے گھر میں رکے رہنا، قید ہونا، یہ اس پہ لازم ہے۔ اور احناف کے شوافی کے نزدیک اطلاق اس کا نکل جانا ثابت ہو جائے گا، گھر سے نکل سکتی ہے، اور احناف کے نزدیک اس کا حبس یہ لازم رہے گا۔ والمسکن، اور خرچہ تیسرے طہر کے بعد شوافی کے نزدیک ختم ہو جائے گا، احناف کے نزدیک اسے دینا پڑے گا کیونکہ عدت باقی ہے، رہائش اور خرچہ دونوں دینا پڑے گے۔ والخلع والطلاق، جو عورت عدت گزار رہی ہے، بس اس کو 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاقیں رجعی دی تھی، عدت گزار رہی ہے، تو جب اس کے تیسرا طہر پورا ہو گیا تو شوافی کے نزدیک اب اس عورت کو جب اس کا طہر پورا ہو گیا، عدت مکمل ہو گئی، اس کی وہ جو طلاق رجعی تھی وہ طلاق بائنہ ہو گئی، طلاق بائنہ ہو گئی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تو اب اس کو طلاق نہیں ہو سکتی۔ جب عدت پوری ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، اب اس کو طلاق نہیں ہو سکتی شوافی کے نزدیک، کیونکہ عدت ختم ہو گئی ہے۔ احناف کے نزدیک ابھی تک عدت باقی ہے، اس کو مزید طلاق جب عدت باقی، شوافی کے نزدیک عدت پوری ہو گئی، عدت جب پوری ہو گئی تو اس نے طلاق رجعی بھی دی تھی، طلاق بائنہ دی تو پہلے نکاح ختم ہو گیا تھا، طلاق رجعی دی تھی تو عدت پوری ہونے پر وہ طلاق بائنہ ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ تو طلاق کس کو کہتے ہیں؟ رفع قید النکاح، نکاح کی قید کو اٹھانا۔ جب نکاح نہیں رہا تو اس کو مزید طلاق نہیں ہو سکتی، تو شوافی کے نزدیک طلاق اس کو نہیں ہو سکتی۔ احناف کے نزدیک ابھی اس کے 10 دن حیض والے باقی ہیں، جتنے بھی دن ہیں اس کے وہ باقی ہیں، تو اس کو اتنے دنوں میں طلاق بھی ہو سکتی ہے، اور اگر مرد سے مزید خلع کا مطالبہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔
وتزوج الزوج باختها، اسی طرح جو جب تک عدت باقی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمان تجمع بین الاختین، جہاں محرمات کا بیان کیا تو وہاں فرمایا تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. ایک بندہ ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا. ایک عورت سے نکاح کیا، اسے طلاق دی تو اس کی عدت مکمل ہو گئی یا وہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. تو جب تک شوافے کے نزدیک جب 3 طہر مکمل ہو گئے تو ان کے نزدیک اس کی عدت پوری ہو گئی، اب اس عورت کی بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے. احناف کے نزدیک ابھی تک نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی عدت باقی ہے. نکاح میں جب ایک بہن ہے تو اس سے بھی نکاح اس کی بہن دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، اور عدت میں بھی نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ عدت جب تک ہے تو عدت اسی پہلے نکاح کی وجہ سے ہے، پہلے نکاح کی وجہ سے عدت گزار رہی ہے تو کچھ نہ کچھ پہلے نکاح کے حقوق ابھی تک اس پر باقی ہیں، اس وجہ سے ان تجمع بین الاختین دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. دو مسئلہ لفظوں میں انہوں نے مسئلہ بیان کر تزوج زوج بھی اختیار اربع سواہا. اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ احناف کے نزدیک جب شوافے کے نزدیک جب 3 طہر گزر گئے اس کی عدت پوری ہو گئی، اب 4 اور عورتوں سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے نا. ایک وقت میں 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کا نکاح اس سے ختم ہو گیا، 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے. احناف کے نزدیک ابھی تک عدت اس کی پوری نہیں ہوئی تو مزید 3 عورتیں وہ رکھ سکتا ہے، 4 نہیں رکھ سکتا. وَأَحْكَامُ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا، اور اس سے وراثت کے احکام بھی ثابت ہو جائیں گے. اگر خاوند مثلا یہ عورت جو ہے وہ 3 طہر ابھی تک پورے نہیں ہوئے تھے، عدت اس نے طلاق دی تھی، عدت گزار رہی تھی، 3 طہر پورے ہو گئے تو اس کے بعد خاوند فوت ہوا تو شوافے کے نزدیک اس عورت کو اس خاوند کی وراثت نہیں ملے گی. احناف کے نزدیک اس کو وراثت ملے گی کیونکہ ابھی تک اس کی عدت میں ہے، عدت میں خاوند فوت ہوا ہے تو وہی کہا نا نکاح کے کچھ حقوق باقی ہیں تو گویا اس کی وہ بیوی ابھی ہے، جب بیوی ہے تو اس کا خاوند فوت ہوا تو اسے وراثت ملے گی. تو یہ کچھ مثالیں تھیں اس پر. آ جائے یکفی.